السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شمس سورہ نمبر 91 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی یعنی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور سورج کے بعد آنے والے چاند کی قسم۔ والنہار اذا جلاہا، اور سورج کو ظاہر کرنے والے دن کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا، اور سورج کو چھپانے والی رات کی قسم۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے اللہ کی قسم۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے بچھانے والے اللہ کی قسم۔ ونفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے اللہ کی قسم۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اللہ نے اس جان کو برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی سمجھ دی۔ قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، روح کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا، روح کو گناہوں سے ناپاک کر دیا، گندا کر دیا۔ کذب ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے حق کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب قوم سمود کا پتھر دل سب سے برا آدمی کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اللہ کی اونٹنی کو نہ چھیڑو اور پانی پینے کی باری سے اسے نہ روکو۔ فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، لیکن قوم سمود نے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں پچھلی نسیں کاٹ کر قتل کر دیا، تو اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر چیخ اور زلزلہ کا عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ قوم سمود کی سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شمس سورہ نمبر 91 مکمل ہے۔ سورہ شمس کے بارے میں 91 ترتیب کے اعتبار سے 26۔ الشمس یعنی سورج، جس کا ذکر پہلی ہی آیت میں ہے، مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 15 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہیں۔ سورہ شمس کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں سورہ شمس پڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 465۔ سورہ شمس کا خلاصہ، سورہ شمس کی شروع کی 8 آیتوں میں اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی آیت میں سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور 7ویں آیت میں انسانی روح اور اللہ کی قسم۔ اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ کامیاب انسان کا ذکر ہے، ناکام انسان کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ کا عذاب آیا۔ آیت نمبر 1 سے 10 کے درمیان دیکھیے، 8 آیتوں میں 11 چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ سورج اور اس کے دھوپ کی قسم 2 ہو گئے، چاند کی قسم، پھر اسی طرح 1 ہو گئے، دن کی قسم 1 ہو گئے، رات کی قسم 1 ہو گئے، آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم 2 ہو گئے، زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم 2 ہو گئے، نفس کی قسم اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم 2 ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے، لوگوں کی کامیابی کو بتانے کے لیے یا ناکامی کو بتانے کے لیے، کامیاب انسان کے لیے یا ناکام انسان کے لیے۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا شرک سے، کفر سے، گناہ سے۔ وقت خواب من دساہا، وہ خاک میں مل گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، کفر و شرک سے، گناہوں سے پاک نہیں کیا۔ تو یہ سب جواب قسم ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 کے درمیان قوم سمود کا ذکر ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، آیت نمبر 12 میں ہے کہ سب سے بڑا بدبخت برا آدمی کھڑا ہوا۔ ایک آدمی اٹھا، قدار بن سالف، اور اس نے اونٹنی کی کونچ کاٹ ڈالی۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4942۔ قدار بن سالف جو تھا، جو ابو زمعہ کی طرح دکھتا تھا۔ عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا اور اس شخص کا بھی ذکر کیا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ انبعث اشقاہا، اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے ایک بدبخت قدار نامی جو اپنی قوم میں ابو زمعہ کی طرح غالب و طاقتور تھا اٹھا۔ فکذبوہ فعقروہا، اب غور کریں آیت نمبر 14 میں ہے، لیکن قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اس پر غور کیجئے، ایک ہی آدمی نے کاٹا تھا، قدار بن سالف، لیکن سب لوگ شامل ہیں۔ کیوں؟
اس کو برائی سے نہیں روکے اور اس برائی میں سب لوگ شامل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس لیے پوری قوم کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو سب لوگ مل کے اس کو روکے، کیونکہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آ جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آگے ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نہیں ڈرتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہے سردار جو اللہ کی برابری کرے، اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ سے پوچھ لے، اللہ سے بدلہ لے، کوئی نہیں۔ انجام سے بھی خوف ہے کہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں اللہ سے بڑھ کر کے آ جائے، برابری کر لے، اللہ سے پوچھ سکے، بدلہ لینے کی طاقت رکھے، اللہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔